السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افنان نصیر، اور آج اس نگلیریا کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری۔ ڈاکٹر صاحب کو تو ویسے آپ تمام سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مائکرو بایولوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ٹی بی لیبس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ نگلیریا کیا ہے بیسیکلی؟ افنان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر، جو کہ آج کل بہت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ نگلیریا فالورائی اصل میں آرگینزمز کے اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے جن کو ہم پروٹوزونز کہتے ہیں۔ یہ یک خلوی جاندار ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ خوردبین سے نظر آتے ہیں صرف، اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کلاس 9 کی بایولوجی اگر پڑھ رکھی ہے تو اس میں ایک امیبا دیکھا ہوگا۔ یہ بالکل اس کے جیسا ہوتا ہے، اور اسے برین ایٹنگ امیبا بھی کہتے ہیں، یعنی دماغ کو کھا جانے والا امیبا۔ اور اس سے پیدا ہونے والا جو مرض ہے وہ کہلاتا ہے پرائمری امیبک میننجو انسیفلائٹس، یعنی اس سے انسان کا دماغ اور اس کے اوپر موجود جو پروٹیکٹیو جھلیاں ہوتی ہیں وہ شدید متاثر ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے دماغ کو پورا کھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہونے والا مرض جان لیوا ہوتا ہے، اس سے بہت کم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا کہ نگلیریا کیا ہوتا ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہ جراثیم ہوتا ہے، ایک طرح کا جرثومہ ہوتا ہے جو کہ دماغ کو کھا جاتا ہے، لیکن یہ پایا کہاں جاتا ہے اور یہ انسان تک کیسے پہنچتا ہے؟ نگلیریا جو ہے وہ موسم گرما میں یہ جو فریش واٹر باڈیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ندیاں ہو گئیں، نالے ہو گئے، جھیلیں ہو گئیں، چشمے ہو گئے، اور سوئمنگ پولز اور تالاب، ان کے اندر افزائش پاتا ہے۔ اچھا، اگر تو یہ آرٹیفیشلی مینٹینڈ ہے اور اس کے اندر کلورین کی صحیح مقدار شامل کی جا رہی ہے، سوئمنگ پول سے بہت سارے لوگوں کو لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں نگلیریا کا افزائش پانا اس کے اندر مشکل ہے، کیونکہ کلورین ظاہر ہے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی پروٹوزول بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کے جراثیم کو گرو نہیں کرنے دیتی۔ مگر اگر کوئی دوسری فریش واٹر باڈی ہے، ندی نالے وغیرہ ہیں، تو اس کے اندر سے یہ انسان کو لگ سکتا ہے۔ اچھا، ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے کوئی بھی تالاب ہے تو اس کے اندر بہت سارے لوگ اترتے ہیں، تو یہ ہر ایک کو متاثر نہیں کرتا، اس کی وجہ معلوم نہیں ہے، مگر کوئی شخص اس کا نشانہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک شخص کو ہو رہا ہے تو وہاں تو بہت سارے لوگ اتر رہے ہیں، مگر سب اس سے بیمار نہیں ہوتے، بلکہ کسی شخص کو یہ ایک جان لیوا مرض میں جکڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل تو ویسے ہی گرمی کا سیزن ہے اور گرمی اپنے عروج پہ ہے، تو ہر شخصی نہانے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، کوئی سوئمنگ پول کا رخ کر رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو ایک شخص پانی میں اترا، نہایا، اچھا اس نے تفریح وغیرہ کی، جو بھی کیا اس نے، باہر آتا ہے، تو اس کی کیا علامات ہیں؟ مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی اس کو ایک نگلیریا کا جرثومہ لگ گیا ہے کہیں سے؟ کیا علامات ہیں اس کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انسان کو مختلف قسم کی وہ علامات شروع ہوتی ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ناک کے ذریعے جو جراثیم ہیں وہ دماغ میں گئے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے اس کو سونگھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہو، اس کے سر میں درد ہو رہا ہو، اس کی ناک بہہ رہی ہو۔ اس کے علاوہ پھر جیسے یہ مرض ایڈوانس کرتا ہے، ویسے ویسے پھر بڑی علامات شروع ہو جاتی ہیں، الٹیاں ہو سکتی ہیں، متلی ہو سکتی ہے، شدید سر درد ہو سکتا ہے، اس کا ذہنی توازن جو حواس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ جب اس کی میننجز یعنی جو حفاظتی جھلیاں ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں تو گردن توڑ بخار جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کی گردن اکڑنے لگتی ہے، اور اسے مرگی جیسے دورے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ جو پروٹوزون ہے، جو نگلیریا ہے، اس نے آہستہ آہستہ برین کے ٹیشو کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اسی کیفیات کے دوران وہ اپنی حواس کھو بیٹھتا ہے اور ایک طرح سے کوما میں چلا جاتا ہے، اور اسی کیفیت کے بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو ایسے شخص کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہسٹری ہوگی کہ وہ کسی اس طرح کے پانی میں اترا ہوگا۔ دوسری چیز جو علامات میں نے آپ کو بتائیں، اور اس کے بعد ڈاکٹرز جو ہیں وہ عام طور سے اس کا جو ریڑھ کی ہڈی کا پانی ہوتا ہے جسے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں، وہ نکال کر اس کا معائنہ کرواتے ہیں لیب سے، اور اس کے علاوہ وہ سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی وغیرہ آرڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ برین ٹیشو کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ اچھا، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کا علاج ہے کوئی؟
اچھا، کچھ دوائیں دی جا سکتی ہیں، مگر عام طور سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو اس علاج سے بچ سکتا ہوگا، کیونکہ عام طور سے جب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو نگلیریا ہو چکا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر اگر بالکل ہی بروقت تشخیص ہو جائے تو ممکن ہے کہ شاید کوئی اس سے بچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو کافی خطرناک مرض ہے، لیکن کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ مطلب جیسے گرمیاں ہیں تو اب اس میں کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ مطلب ہر کوئی نہانے کا شوقین ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہر کوئی نہانے کا شوقین ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شاور میں نہائیں، اور اگر پھر بھی شوق پورا نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ جو ان ریگولیٹڈ ہے، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، وہاں پہ مکمل طور پر یعنی اپنی ناک سمیت اترنے سے پرہیز کریں، گردن سے نیچے نیچے تک نہا لیں۔ اور اگر اترنا ہی ہے تو اس صورت میں صرف ایسے سوئمنگ پولز کے اندر اتریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہاں پر جو مینٹیننس کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے، صحت و صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور نیزل کلپ یوز کر سکتے ہیں آپ، جو کہ سوئمنگ کے دوران یوز ہوتا ہے، جو کہ ناک میں پانی جانے سے روکتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر بھی شاید کسی حد تک وہ آپ کو تحفظ دے سکے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو ایسے پانی میں اترے اس کو نگلیریا ہو ہی جائے۔ چند اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار بنتے ہیں، مگر وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مرض سے آگاہی دی اور ہمیں بتایا کہ یہ جرثومہ کافی خطرناک ہے۔ امید ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ اس سے حفاظتی تدابیر اختیار کریں گے، اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم ویل کے پلیٹ فارم سے مجھے محمد عفنان نصیر اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری، ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ صحت کی بات ہم ویل کے ساتھ۔